اللہ بازے والے بولو کون؟ اللہ آسمان دا مالک کون؟ اللہ زمین دا مالک کون؟ اللہ زمیندار آدھے میں مالک ذرا نہیں تھی منا میں کلی ہے بتا کا نہیں کرے گا ہاں جی تو آدھی میں مالک ہاں میں آدھا میں مالک ہاں میری زمین ہے میں اپنی زمین تو کسی نو لنگھن نہیں دے ہونا بتا دو قاری صاحب نے کچھ سکھائے نہیں سکھایا دکھایا کہیں نہیں انہوں نے جو آوے مولی صاحب بیان کرنا ہے ہاں لیکن میں درد دل بیان کرتا ہاں جی کوئی لوگ جھاڑے مار چھوڑ دیں کوئی راہ بند کر دیں کوئی دیوارہ کھچ دے دیں کوئی کسی نو اپنی زمین تو لنگھن نہیں دیں دے ٹرالی تے ٹریکٹر بیچارہ چھوٹا مزدور چھوٹا زمیندار اپنی کھیتی نو کمان تے کڑے کروں اپنے سیر دے اتے ڈو ڈو کے سڑکاں تک پجے نہ کھڑائے اے زمیندارہ دے ہٹ جا میری زمین تو نہیں لگنا میں مالک اللہ کا قرآن بولے تے فرمانا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور میرا بندہ کن تنو آچا کہ تو مالکی ملک بھی میرا ہے ملک بھی میرا ہے لہذا اللہ دی مخلوق تے ظلم نہ کیتا کر کسی نو اپنے راہ تو منع نہ کیتا کر اللہ والا بول بندے تے آدھے جیون زیر تے زبر نہ بڑھ متا خالق چا پیشا پاوی او دی کہیں مخلوق تے ظلم نہ کر متا قہر خدا دا آوی یہ دھن دنیا دولت کھس کے متا رب در در تو بنواوی او تے قہر غضب تو ڈر من خاکی شنا رب رحمت فرمائی اللہ دی مخلوق تے ظلم سبحان اللہ جی بلکہ میں تو پڑھی آئے علماء موجود ہیں میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ میری امت دے لوگوں ایمان دے 70 تے کئی شعبے میں پہلا ایمان دا شعبہ لا الہ الا اللہ آخری تے ادنا ایمان دا شعبہ ہے وے کہ رستے دھوتے کنڈا تے روڑا تے پتھر پی آئے روڑے تے پتھر مچا کے سائڈ تے بھوکا مار میرے مٹھڑے مدنی فرمائے ایمان دا شعبہ تے حصہ ہے اللہ دے نبی فرماویں تے روڑا چکنا ہے ہٹاونا ہے کہ اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنا والا میرے نبی دا اپنے آپ نو امتی اکھواون والا اللہ دی مخلوق تے راہ بند پیا کرنا ہے سن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری دی حدیث فرمایا رستہ اتنا کھلا ہوئے اٹھنی لگ ونجے تینے بھی لگ ونجے تے نال قضاوہ بھی ہوئے اللہ دی مخلوق ہی بھی لگ دی ونجے ہی بھی لگ دی ونجے اتنا راہ کھلا ہوئے میں تبنے کپ کپ کے چھوٹے ودا کریں گا ذرا تتیزو تھیوو پہ حقگار داکھنی ہے ہاں جی بننا ڈوگ ڈوگ کے اتنا ہو گیا رفتہ کپ کپ کے اتنا ہو گیا نہ میرا دوست دنیا میں یہ راستے اللہ کی مخلوق کے لیے سیدھے کر کھلے کر انشاءاللہ رب محمد جنت کرا تیرے راز دنیا دے اللہ دے مخلوق وہاں تیرا کھول دے راستہ کھول دے راستے آسان کر دے رب محمد تیرے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا آئیے موڑاؤ میرا موضوع نہیں بلکہ انشاءاللہ کہ جی لیکن نکتہ
دے اندر آیا میں بیان کر چھوڑی آئے للہ ملک السماوات والارض آسمان و زمین دا مالک اللہ نے فرمایا جنہاں نو چاہاں دھیاں دیواں جنہاں نو چاہاں پتر دیواں جنہاں نو چاہاں دھیاں تے پتر رلا ملا کے دیواں تے جنہاں نو چاہاں کچھ نہ دیواں میرے کولوں پوچھن والا کوئی نہیں ہے اور گل بھی کرن چاہندا وا اللہ دا قرآن دے جنہاں نو چاہے دھیاں دے دھیری دے چاہے پتر دے جدوں تیسری تے دوسری دھی جم پئی ہے تو منہ کیوں خراب کردا ہے یہ بھی بیماری ہے بدی میرے زندگی دے اپنے واقعات کئی ہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے ظالم نے بیٹی کی پیدائش پر گھر بھی نہیں آیا بیٹی کو دیکھا تک بھی نہیں کئی بدبخت ظالم ایسے ہیں بیویوں کو ڈیوورس طلاق دے دیتے اس نے بیٹی پیدا کی ہے اور لوگوں یہ بیٹیاں تے پتر دیون والا کون ہے بولے دے اللہ کون ہے فرمایا چاواں دیاں دیواں چاواں پتر دیواں چاواں رلا ملا کے دیواں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا چاواں تے تالا مارا پانچ بڑا میرا رب آکھنے چاہتا ہے دنیا والوں دیون تے آواں تے اپنے محبوب دی بیوی خدیجہ نو چاہتے آواں نہ دیون تے آواں تے محبوب دی محبوبہ عائشہ نو نہ دیواں میں تو پوچھن والا کوئی نہیں ہے انہو علیم قدیر اور لوگوں علیم بھی اللہ قدیر بھی اللہ ہے او جانتا ہے اور دے علم چے شادی تو دوسرے یا چوتھے یا پنجویں یا 17 سال لے ہونا ہے او جانتا ہے کہ 90 سال دی عمر چ لے ہونا ہے یا 110 سال دی عمر چ لے ہونا ہے لیکن بندے دی اتے آچھا گیا ہے تو رب دا دروازہ چھوڑ کے کسے پاسے نہیں وجنا تیری تار میرے نال جڑی رہے تو میرے کول منگنا رہا جنہیں میرے زکریا نے میرے کول منگی آئے جنہیں میرے خلیل نے میرے کول منگی آئے اللہ دی دربار دی اندر التجا کی تھی ہے رب حبلی من الصالحین اے میرے پالنہار اللہ پتر نے نیک نے آواز آئی ہے میرا خلیل تا نیک منگی آئے میں نیک بھی دے سیدے نال حلیم بھی ہو سی رب دا قرآن میرے سامنے فبشرناہ بغلام حلیم ہم نے خوشخبری سنائی ہے میرا پیغمبر تو سادہ در نہیں چھوڑی ہے تے سوی ول تیری کڈ نہیں لگن دیتی تیری 90 سال دی عمر دی اندر پہ دے دیا لمبا واقعہ ماشاءاللہ سنتے رہے دیو اور بڑی شخصیات اتھے گزری نے قاضی عبدالرحیم رحمہ اللہ انہاں دی محنت اتنی ہے انہاں نے پورے علاقے دے اندر دعا نو اللہ دا قرآن سنایا ہے اللہ دے محبوب دے مٹھڑے فرمان سنائے نے وہ اللہ دا پیغمبر خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتر نو منگدے رہے منگدے اتنی عمر ہوئی اللہ نے پتر دیتا ول بچپن گزریا ول لڑکپن گزریا ہے اج اللہ دا حکم جو ہے میرا پیغمبر میرے گھر دی تعمیر کرنی ہے میرے گھر دی بنیاداں چکنیاں نے میرے گھر دی چنائی کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا ہے اے میرا اللہ ایڈا اعلیٰ تے اونچا کم میں تے اپنے پتر کول گئے تے فرما میرا اسماعیل آم ملا رلا تکاریاں تے چاوڑیاں نے تے چنائیاں میں کرنیاں نے اللہ کا قرآن میرے سامنے فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل اٹھایا بنیادہ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام بولو کس نے؟
سی اس زمانے میں جو حالات ہو سن آج دے دور تیشا تے نال کرنڈی آ دیا اچھا کرنڈی سوٹ کو آ دیا اچھا کانٹی آ دیا چلو کرنڈی کانٹی یا کرنڈی یا زمانے دے آلات حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ چوسی تے حضرت اسماعیل علیہ السلام توجہ اپنے سر دے اتے گارا تغاریاں نال چکتے ہو سن سبحان اللہ تے اللہ دا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہتھاں نال تغاریاں کھندے ہو سن اتھے گارا بچھے دے ہو سن تے نال پتھر لے دے ہو سن اللہ دا گھر بڑھا دے کتنے بھی دن لگے میرے بڑے کھڑا تعمیر مکمل ہو گئی ہے چھت مکمل ہو گئی ہے اللہ دا خلیل تے حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا توجہ تو علی میرے بارے گھر مکمل کرن تو بعد اللہ دی دربار دی اندر بھی التجا کر دن اللہ سیاں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بڑی گل لے نیکی کرن تو بعد عمل کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر بھی رب کی دربار میں یہی التجا کر رہے مولا قبول کر مولا سارے بولو مولا فرمایا عمل وہ ہوتا ہے جس عمل نو اللہ قبول کرے انبیاء دی ذات معصوم ذات ہے انہاں دا ہر عمل اللہ دی رضا والا ہوتا ہے لیکن عقیدے واسطے سبق ملنا کہ تو بھی کم کرو تے اللہ دی رضا دی خاطر کرو اللہ دے رضا والا کرو تے رب دی دربار دی اندر التجا کرنی ہے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام روح باپ بیٹا اور مندر ہو سی اللہ دا خلیل پیغمبر دعا منگتے ہوتے تے جناب اسماعیل آمین نادے ہوتے فرمایا اللہ سیاں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم کریم اللہ تیرا گھر بڑھ گیا ہے مسجد بڑھ گئی ہے بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے مدرسہ مکمل ہو گیا ہے مولا اس عمل نو قبول کر اپنی دربار دے اندر جس نے گھر بڑھ گئے تے گھر بڑھن تو بعد معلم تے مدرس تے امام دی ضرورت ہوندی ہے جس نے گھر بڑھ ونجے مسجد بڑھ ونجے مدرسہ مکمل ہو ونجے تے مدرسہ خالی نہیں ہوندا مسجد خالی نہیں ہوندی اون دے اندر امام دی ضرورت ہوندی ہے مدرس دی ضرورت ہوندی ہے معلم دی ضرورت ہوندی ہے قربان ونجا اللہ دے خلیل پیغمبر نے رب دی دربار دی اندر کیا ہی مگیا ہے میں یاد آؤں گا جس ویلے کم سارے مکمل ہو گئے اللہ دی دربار دی اندر بلند دے آدم اللہ سیاں اور معلم بھیجنا ہے مدرس دے امام بھیجنا ہے لیکن اللہ سیاں معلم او بھیجی جیلے تیری دربار دی اندر ہی کوئی موتی ہے او دے نال دا اور کوئی نہیں ہے نہیں علماء کی نہیں ہے بلکہ رب دا قرآن توجہ میرے وال اللہ کی دربار دی اندر بول بولے نے اللہ نو اے بول اتنے پسند پیارے لگے نے اللہ نے قرآن چا بڑھایا ہے قیامت دی صبح تک یہ اللہ ہوندیاں رہے مجنیاں نے کیڑیاں اللہ دا خلیل پیغمبر پہ آتا ہے ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
صحیح امام کی وجہ منگے نے معلم پہ منگ دین تے اللہ کلو انعام پہ منگ دین اللہ سیاں ربنا وابعث فیہم رسولا فلما جاندن اے جلالو زبرائن سبحان اللہ اس تو مراد ہے عظمت والا رسول مقام والا رسول شان والا رسول اتنا عظمت والا میرا دے میرے علماء دا کیدا ملا دیا اور رحمان دا کیدا ایک پاسو سارا جہان ہوئے دوجے پاسے عربی محمد جوان ہوئے میرا عقیدہ میرے علماء دا عقیدہ اور دنیا والو سارے جہان دا شان و مقام گھاٹے مٹھڑے مدنی محمد دا شان زیادہ نہیں بولے بولو تو مطلب سناو میرے نبی دا شان میرے نبی دا مقام میرے نبی دا مرتبہ میرے نبی دی بلندی میرے نبی دی رفعت اتنی اعلیٰ اتنی اعلیٰ اتنی اعلیٰ اللہ کرو گھاٹے تو سارے جہان تو ودھے سبحان اللہ بولا رکھو سبحان اللہ لوگ آدم اے لوگ نبی نو آپ جیسا سمجھدن چھوڑ دے بجے کوئی آدھے یہ فلائے آئیے مہاد اللہ دے محبوب نو آپ جیسا سوچن والا بھی اپنے ایمان دی خیر مناوے میں بولا تے میرے منہ کنو تھوک نکلے میرا محبوب بولے تے نور دیا کرنا نکلے میں چلنا تے لوگا کے فلاوے نہ پہ آئے میرا محبوب چلنے تے آواز آئے ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور لوگاں دی گلاں دی اندر نہیں آونا آئیے میں تانوں سناواں اتنی عظمت والا رسول ہے اتنا شان والا میرا نبی ہے اتنا مقام اللہ نے میرے مجھے محمد رسول اللہ نو دیتا ہے جگہ زمین تے چلے اللہ اللہ مکے تو چلے تے مدینے منگے تے اللہ انہوں ہجرت بڑھا دے اتنا عظمت والا رسول دنیا والو جگہ زمین تو اتا منگے تے اللہ نو معراج بڑھا دے بلکہ میں دلیل دی دنیا دی اندر بن جا دلائل دی دنیا دی اندر بن کے دلیل نال گلہ کرا اتنی عظمت والا رسول حضرت عمر بن فارد عرب دی دھرتی دے رہن والا بندہ ہے اللہ نے بڑا ملکہ دیتا ہے اگر کسی چیز نو ویکھے تے شعر پڑھ لیتا ہے ایک باری آیت ویکھی آئے کردار میرے نبی دا اخلاق میرے نبی دا چلنا میرے نبی دا سیرت میرے نبی دی اللہ اللہ مطالعہ کرنے توجہ اپنا قلم جیب جو کڑی آئے دفتر کھولی آئے کہ اللہ دے محبوب دی تعریف دی اندر کچھ لکھن لگا ہے جب ایک بیٹے تے رہندے وندے قرآن مقدس نسخہ چاہ کے عمر ابن فارد دی جھولی دی اندر رکھے دے آدھے عمر ابن فارد ذرا قرآن بھی پڑھے ہاں قرآن دا مطالعہ بھی کرے ہاں اس ویلے عمر ابن فارد نے الحمد حمد کرو شروع کیتا ہے پڑھ دیا تے ٹر دیا اللہ کے سین تک پہنچائے جرا قلم کھولی آئی بند کیتا ہے دفتر بند کیتا ہے پوچھڑ والا پوچھتا ہے لما لم تمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر ابن فارد عمر ابن فارد پہلے تے کچھ لکھن لگا میں قرآن مقدس مطالعہ کرن تو بعد دفتر بھی بندے قلم بھی بندے خیر ہوئے عمر ابن فارد دی اکھاں وچوں ہنجو نے تے دوال روندے ہوئے آدھے او دنیا والو علی کل مدح فی النبی مقصرا
یہ جڑا گلا کرے دا پیا نا یہ عقیدہ ہے میرے علماء دا پورے دنے وے ہائے اتنے پیارے بول ہیں نا جی میں جب پڑھتا تو میں خود جھوم میں نا ارا کل مدح فی النبی مقصرا وان بلغ المثنی علیہ واکثرا اذا اللہ اثنى بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورى وعلى تفنن واصفیہ بوصفہ یفنى الزمان وفیہ ما لم یوصف جدو میں قرآن پڑھیا قرآن بٹھائے تیور میں اس نتیجے کے پہنچا ساری دنیا میرے نبی دی تعریف دی اندر لگ ونجے تے جہارا قیامت دا ہوئے اللہ پوچھے دسو میرے محمد دی کتنی تعریف کی تھی سارے لوگ جواب دے اللہ رب العزت فرماوے ٹھیک ہے لیکن جڑا حق ہے میرے محمد کی تعریف دا حالی ادا کسی نے نہیں کیتا اللہ اللہ میں گل کر رہا تھے کتمان ہو سی میرے اکابر وچوں حضرت مولانا قاسم نانوتوی سارے کو رحمہ اللہ تعالی انہاں بھی جس نے پڑھیا تے جھوم بندن دے آدنو دنیا والو ہما انبیاء در سنائے تو آند مقیم در بارگاہ تو آند تو بدر منیری ہما اختراند تو سلطان ملکی ہما لشکراند آئیے دنیا والو حضرت عمر بن فارد آدن جس ویلے میں قرآن پڑھی آئے قرآن دا مطالعہ کیتا ہے میں قرآن پڑھتا گیا قرآن ویدا گیا میرے محمد دی صورت دا تذکرہ قرآن کرے میرے محمد دی سیرت دا تذکرہ قرآن کرے میرے محمد دے چلن دا تذکرہ قرآن کرے میرے محمد دے اٹھن دے بان دا تذکرہ قرآن کرے میرے محمد دی رحمت دا تذکرہ قرآن کرے میرے محمد دی شفقت دا تذکرہ قرآن کرے میرے محمد دے اخلاق دا تذکرہ قرآن کرے میرے محمد دی ہجرت دے معراج دا تذکرہ قرآن کرے عبادت دا تذکرہ قرآن کرے اطاعت دا تذکرہ قرآن کرے میں دلیل دیوڑی ہے اللہ بنا دے اس ویلے میں قرآن پڑھتا گیا تے آواز آئیے اذا اللہ اثنى بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورى اللہ خود جائے محمد دیا تعریفہ کرے او سائلہ اٹھے عمر بن فارد دی کیا جورت ہے قرآن پہ آدھے والزہا دے چہرے والا واللیل دیا ظلفہ والا طاہا دے تاج والا یاسین دے چہرے والا علم نشرہ لکرک صدرک دے سینے والا لا اقسم بہذا البلد دے شہر والا آئیے آپ سب صاحب کیوے رب دا قرآن بولنے تے آکے میرا نبی چلے تے آواز آوے میرا نبی آوے تے میری دربار دی اندر تے قرآن آکے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير جس ویلے میرے محمد دی باری آئی ہے اتنا عظمت والا رسول اتنا شان تے مقام والا او پنڈی کھیب والو اٹک والو پنڈ سلطانی والو اللہ نے عرشہ تے بلایا ہے میں آدھاؤں گا جبریل نو آجاؤ سی میرے اللہ نے جا جبرائیل اور میرے محمد نو جگا کے میرے والے جبریل بھی آیا ہو سی میرے محبوب حکیم دی اندر آرام فرما ہو سن تے جبریل نے آکے میرے محمد نو جگایا ہو سی حقل تے آوازہ نہ ماریا ہو سنی شاید نے محبت دا اظہار کر کے فرمایا ہے حضرت جبریل آکے آکھن لگ گئے چم چم کے تلیاں سینو جگایا آکے ہو سی اللہ نے میرا فرشتہ جبرائیل
اپنی نوریاں پراں نو میرے محمد دے پیراں نال مسل تے میرے محمد نو جاگ سبحان اللہ فتوی نہیں لگنا میرے اوتے خیال کا مطلب فتوی لا پڑھو جی والی صاحب میں فتوی تو بڑا ڈر چم چم کے تلیاں سینو جگایا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں سونے نو جگایا جبریل رب دا پیغام لایا آندھی سجا کے جنتی سواری پوشا تو سونی زینی سنہری جبریل بھی بولے دے آکے رب شان تیرا سب تو ودھایا نہیں بولے ہاں میرا نبی دی گل آوے تو محبت رانا کے رب شان تیرا سب تو ودھایا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں سوڑے نو جگایا جبریل آکے جگاون لگا میرا نبی کو گھن کے بنجن لگا ہے آئیے دنیا والو آج سو بولی صاحب پکی دلیل لے آیا کوئی ڈھلی گل نہ کر کے بنجے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دروازہ کھڑکاون والے میرے نبی دے صحابی نے کھڑکایا ہے اما کو پوچھیا اما جی سونے محمد دا اخلاق نہ دساویا میرے بل میں کھڑا ہے میری ماں بولیے تے آکھی او پترا کیا تے قرآن نہیں پڑھیا قرآن دے ہر صفحے دی ہوتے اللہ نے میرے محمد دی سیرت نو تے بیان کیتا ہے قرآن دے ہر صفحے دے اللہ نے میرے محمد دے اخلاق نو بیان کیتا ہے اس لیے فرمایا اللہ او رسول بھیجی عظمت والا رسول شان والا رسول میں آتا کہ ہم لوگ غلط ودے آدر میں کلا تے میں بولا میرے وقت توجہ میں علامات میرے پسینہ آئے جس ویلے پسینہ آئے میں عدیت بنیا تے پرفیوم تے عطر لاوا کپڑے چینج کرا میرا اتنا عظمت والا رسول تے شان والا قربان بنیا میرے نبی دے جسم تے پسینہ آئے لوگ آگن سورہ تھوڑی دیر رکھونی گھر بنجن تے بوتلیاں لے آویں میرے محبوب دا پسینہ اپنی بوتلیاں دی اندر بند کریں جدو خوشی دا موقع ہوئے لوگ اپنے اپنے کپڑیاں نو عطر تے پرفیوم تے عود لاویں کہ میرے محمد دے صحابہ اپنی کپڑیاں نو محمد دا پسینہ لاویں بلکہ صحابہ فرمے دیں اگر اللہ دے نبی نو تلاش کرنا پڑے اللہ دے محبوب کیڑے تشریف لے گئے اسا گلی تے بنتے کھلوراں دے آتے کھڑے رہے دے آتے او گلی بسے گئی اتو آمنہ دلال گزر کے گیا ہے ترے ترے دیوار گلی وچوں خوشبو پیوندی ہوندی ہے ورنہ کیوں نہ آکھا دنیا والو قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتے جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا ٹائم تھی نہیں کیا تھے کیا ٹائم تھی ہاں جی چلو پکی گل ہے ہاری تو نتیجہ نہیں کٹیا سبحان اللہ میں جائی تقریر حضور دی شان بیان نہ کراں میں اپنی تقریر نو ادھورا سمجھنا میں اپنی نجات دا ذریعہ بھی حضور علیہ السلام کی شان مقام بیان کرنے کو سمجھتا ہوں دن قیامت میں اللہ پوچھ لے ہاں جی تو میں کہتا ہوں یا اللہ تیرے محبوب کی ثنا خانوں میں نام لکھ دیا اب سبحان اللہ قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتے جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جب میں نے یہ شعر پڑھا تو میں نے کہا اس شاعر نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن مقدس کی آیت کا ترجمہ سنا دیا ہے میں انہیں ونجن لگا تو والا ولن لگا اللہ نے آکھا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین انجیر
دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر یعنی بولو سارے بولو سارے مکہ کی قسم، میں نے کہا میرا اللہ مکہ کی قسم تو نے اس لیے اٹھائی ہے یہاں بیت اللہ ہے، اس لیے اٹھائی ہے یہاں زمزم کا کنواں ہے، اس لیے اٹھائی ہے یہاں صفا مروہ ہے، اس لیے اٹھائی ہے یہاں حجر اسود ہے۔ جواب میرا نہیں، قرآن میرے سامنے جواب آنے لگا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرا سونا، میرا میٹھا، میرا مدنی، میرا پیغمبر، میں نے مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی ہے یہاں تو جو چلتا ہے، تیرے قدم جو لگتے ہیں، میں فرق یہ ترجمہ کرا میرا پیغمبر انت حل بہذا البلد، اے مکہ کے گلیاں دی اندر تو جو بسدا ہے، تو جو گھومدا ہے، تو جو چلدا ہے، لیکن یہ زمزم کا کنواں بیت اللہ تیرے آنے سے پہلے بھی تھا، حجر اسود تیرے آنے سے پہلے بھی تھا، صفا مروہ تیرے آنے سے پہلے بھی تھا، لیکن پہلے تو نہیں تھا، اس لیے میں نے مکہ کی قسم نہیں اٹھائی۔ جب تیرے قدم لگے اللہ خود بول پڑا ہے انت حل بہذا البلد، اس لیے کہنا چاہتا ہوں جہاں میرے نبی کے قدم لگے وہ جگہ رحمت والی، وہ جگہ برکت والی، وہ جگہ شان والی مکہ مکہ تھا۔ جب میرے نبی تشریف لے آئے مکہ مکرمہ بن گیا، مدینہ یثرب تھا۔ جب میرے نبی آئے اللہ نے یثرب سے مدینہ بنا دیا، اب مدینہ منورہ بن گیا۔ آج بھی فقہا نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے یثرب کہے گا اس کے اوپر کفارہ یہی ہے کہ 10 مرتبہ اپنی زبان سے بولے اور کہے مدینہ مدینہ۔ کیا کہے؟ بولو یار مدینہ۔ اللہ اللہ ونی زور نالا کو زور نالا کی سار گھن ونی، اللہ مکہ دکھائے، مدینہ دکھائے، زمزم پلائے۔ فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے اج اگر یثرب آکسی تو دیوتے کفار آئے رہ مرتبہ کہ مدینہ 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 مدینہ، جب تک 10 مرتبہ نہیں کہے گا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کیوں نہ کہوں قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ آئیے دنیا والوں، لوگوں نے غلط کہہ دیا ہے، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتا، نہ ہی میرا مزاج ہے، لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی کا شان اور مقام، میرے نبی کا مرتبہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، اللہ رب العزت سے کم ہے۔ توجہ میری طرف یوں کہنا چاہتا ہوں، اور رب العالمین رحمت للعالمین و ذوالجلال آمنہ دلال او خالق مخلوق او رازق مرزوق او داتا منگل والا ہے، عابد او معبود ساجد او مسجود، او دا قرآن دی حدیث، او دا حکم، اے دا طریقہ ہے، او دی عبادت، اے دی اطاعت، او دی کتاب، اے دا خطاب، او دا راج، اے دا رواج، او احد تے احمد۔ نہیں بولے یار نہیں کہ او ہوئے تے او، بولو یار مسئلے کی گل ہے، عقیدے کی گل ہے، وہ احد ہے یہ احمد ہے، یہ نہیں کہ یہ وہ ہو گیا اور وہ یہ، بلکہ قرآن میرے سامنے قل هو اللہ احد اللہ الصمد
یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بلکہ قرآن کہتا ہے جب میرا محبوب میرے پاس آیا ہے اس نے لیے ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ فاوحی الی عبدہ. بلکہ جب رب کی دربار میں گئے تو میرے رب نے کہا میرا میٹھا کیا لائے ہو؟ تو جواب آیا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. اللہ ساری عبادت تیریاں نے، قولی بھی تیریاں، بدنی بھی تیریاں، مالی بھی تیریاں. مانا ہے کہ زمین تیری ہوئے، زمین میری ہوئے، بال میرا ہوئے، راہ تیرا ہوئے، زبان میری ہوئے، ذکر تیرا ہو. نہیں بولے نہیں بولے. زمین تیری ہوئے، زمین میں دلیل لال گل کر دے نہیں. زمین ماں کے بہن مجد کا مولوی لیکن گال تو دلیل لیتا. زمین زمین اینے ہوئے کہ قرآن پڑھ کے آوے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ترجمہ کر دیا اللہ ولا دے کرن دشمن بھی تعریف لیاقت میں جہی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے، امامت میں جہی ہوئے، کٹن راتا مسلے تے کھلو کیا پیر سجوے دے. میں گل کردہ دے میرے ذہن جو اور گل آنے دیئے یہ بھی درد دل لے. یہ پہلے دو چار گل نہ کیجئے، ناراض نہیں ہونا، مدہ اللہ کرے، بلکہ امید اللہ دی دربار ہے کہ اللہ آپ سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سمجھو میں گل کی تھی کہ یہ زمین دے مالک آپ نہیں، کون ہے؟ اللہ. تو جاوے کون ہے؟ اللہ. میرے نبی دیاں راتاں مسلے تے، ابو بکر دیاں راتاں، عمر دیاں راتاں، عثمان دیاں راتاں، سونے علی دیاں راتاں، رضوان اللہ علیہم اجمعین. میری راتاں فیس بک لگاتا نا جی، ساری راتاں واٹس ایپ تے، ساری راتاں موبائل تے. رات کے 2 بج گئے، نوجوان موبائل کی جان نہیں چھوڑی. موبائل کا یہ میں آخر پورے پاکستان میں میسج بنا رہا ہوں، چلو ہوں درمیانے چاکھا. یہ ہسنا نہیں، کھلنا نہیں، یہ فقیر دا درد دل نے اپنے اندر جواب لے رہے. آج سارا دن کتنی باری کیتے سے ہندی یاد ہے؟ بولو. آج سارا دن، کل کا دن، کل کی رات قرآن مقدس کو کھول کر یوں یوں کتنی مرتبہ کیا ہے. ناراض نہیں ہو رہے، کسی نے تنقید نہیں کہ درد دل لے. وہ نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے آپ خدا کے لیے رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کر، صبح اٹھتے ہوئے یاسین پڑھا کر. کبھی ہم نے سوچا ہے فلم دیکھتے دیکھتے مر گئے کیا بنے گا، ڈرامے دیکھتے دیکھتے مر گئے کیا بنے گا، گانے سنتے سنتے مر گئے کیا بنے گا، ٹک ٹاک بناتے بناتے مر گئے کیا بنے گا، قرآن پڑھتے پڑھتے مر گئے تو بیڑے پار ہو گئے. جی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو غریب نبی کا فرمان جڑا بندہ جڑی حال ایک مرسی قیامت والے جا رہے اللہ انہوں اس حال وچ اٹھے سی. استاد جی میں طواف کردہ پیام اللہ بار بار لے بندی اما میرے سامنے طواف بھی کر دی پتہ نہیں کیڑے ملک دی چوتھا یا پنجواں چکر
مقام ابراہیم دے سامنے اگلا چکر شروع کرن لگی ہے، اتھائی ڈگی ہے تے فوت ساڑھا بہادر علمی ہے جاندن مولانا مفتی عمران صاحب، مولانا ضیاء اللہ صاحب، مولانا بصیر الدین صاحب، بدر العلوم حمادیہ کہیں یار خان بہت بڑے ہمارے دادا استاد حضرت مولانا شیخ عبد الغنی چادروی رحمہ اللہ، ان کی قبر پہ کروڑا رحمت، دین کا کام تفسیر کا کام کیا. وہاں ایک بورچی ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا جلال الدین، اور کیا ایک خوبصورت آدمی. رات کو 2 بجے مولانا طالب علم کہیں سے آیا تو اسے پتہ چلا کہ طالب علم آ گیا، جلدی اٹھ کے کیا ٹکر بکر کھا دی کہ کوئی نہ، اس ویلے بورچی خارج بن کے تازہ روٹی پکا کے طالب علم کو کھوے. جمعے دا ویلا، جمعے دا ٹائم ہے جی، استاد جمعہ دا خطبہ دینا پہلے تے جلال الدین جبا کبا پا بہترین تے میں ٹوپی شوپی تے لاب روالو تے پا کے یہ عمل لگے. اس طرح فرمائے جلال دینا تو بڑی کوئی تیاری ہے رہی ہے شامدہ پہ جی، استاد یہ تیاری کر کے آ رہا. اور جب آیا استاد نے فرمایا وہ پیچھے باندھا ہے، استاد نے پیچھے بیٹھا جی. جمعہ دی نماز ہے، پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت سجدے گئے تے جماعت دی روٹیا کوئی. اور نوجوانوں رات کو سونے سے پہلے موبائل نہیں، قرآن دیکھنا ہے. بولو کیا دیکھنا ہے؟ قرآن دیکھنا ہے. فرمایا جلدی سویا کرو، صبح جلدی اٹھا کرو تاکہ تہجد کی نماز نصیب ہو جائے. میں ایک بات کرتا ہوں، میں نے کہا اور باتیں آ جاتی ہیں. فرمایا 4 کام کرو، قیامت والا دن سیدھا جنت میں چلے جاؤ. افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. میں حدیث پڑھ چھوڑیے ترجمہ کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا سلام عام کرو. کیا کریں؟ سلام کرو. ایک دوسرے سے ملے اور کہے ادھر سے چلے تو کہے. درد دل ہے آج ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو گالیاں دیتے، او فلانا تیرا کیا، او فلانا، ادھر ادھر کی بات نہیں. جب بھی ملے تو کہے السلام علیکم. بلکہ فرمایا سلام میں پہل کرو. جی سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں میرا جی جھگڑا ہے، میں اسی سے بولتا نہیں ہوں، فلاں ہے. انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی. کوئی لوگ اتنا آگے چلے. اگلی بات کرتا ہوں. ہاں جی وأطعموا الطعام، کمزوروں کو، بھوکوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ. کتنے ہو گئے؟ وصلوا الارحام، رشتہ داروں سے جوڑو، صلہ رحمی کرو. لیکن آج میں پترے مر گیا ہے تو جنازہ نہیں پڑھتا، چچا فوت ہو گیا جنازہ نہیں پڑھنا، بولتے نہیں ہیں. ماموں فوت ہو گیا میں نے جنازہ نہیں پڑھا. سن میرے نبی نے فرمایا جو بندہ مومن آدمی مومن عورت کا جنازہ پڑھے گا 2 منٹ لگتے ہیں، اللہ اسے 1 قرات کا ثواب ادا کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 1 قرات کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایک طرف احد پہاڑ کو رکھ دیا جائے، دوسری طرف جنازے کے پڑھنے کے ثواب کو رکھ دیا جائے، احد پہاڑ کا وزن کم ہو جائے گا، مومن آدمی کے جنازہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہو جائے گا. پڑھیں گے انشاءاللہ. مومن آدمی کا، مسلمان مومن موحد. آئیے کتنے ہو گئے؟ تفصیل پھر کبھی ادھر جب انشاءاللہ مسجد کی بنیاد ہوگی نا تو اگر سارے انشاءاللہ چھت پڑ جائے گی تو ادھر کریں گے انشاءاللہ. 4 نمبر پہ فرمایا صلو باللیل والناس نیام. اس ویلے اٹھ کے اللہ دی دربار دی اندر مصلا بچھا کے روندا پیا ہوئے، اللہ کو منیدا پیا ہوئے، نماز پڑھدا پیا ہوئے. جدو لوگ ستے پہ ہون تو رب دی دربار دی اندر نماز پڑھ سکتا. کیڑا
بولو تے جڑا میں 2 بجے رات کو موبائل ویکھ کے سننا تے تہجد ویلے کیا جاگ ہو سی؟ ہاں جی سبحان اللہ. میرے نبی دے صحابی نا حضرت اسید بن حضیر آنکھوں رضی اللہ. 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ جو ہے گھر میں ہیں, دوسری روایت میں سفر میں ہیں. چلو بھائی تہجد کا وقت ہو گیا, مصلی بچھایا, نماز شروع کی, تہجد کی اور قرآن کی تلاوت شروع. بیٹا ہے ساتھ, نام اس کا ہے یحییٰ, اسے سلا دیا, گھوڑا درخت کے ساتھ باندھ دیا. تے پڑھتے ہوں گے کبھی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کبھی آواز آتی الرحمن علم القرآن, جو ہی آواز اونچی کرتے ہیں گھوڑا دبکنے لگتا ہے, گھوڑا ٹپتے مرے جائے. جب آواز ہولی کرے دن گھوڑا چپ ہوئے جائے. اے مندر دے دے رہے صبح سر تیرے اتے جو ویدن انہیں نور تے شعاوائیں لاتانائیں بدیائیں حیران ہو ویدن. صبح اللہ کے محبوب کی خدمت میں آتے ہیں, کارگزاری سنانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یہ حال ہوا ہے. اللہ کے محبوب دیکھتے رہے, تکتے رہے. جب صحابی نے بات پوری کی نوجوانوں, میرے نبی نے فرمایا او یارا اسید بن حضیر, اگر تو اسی طرح بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا, صبح مدینے کی گلی میں مدینے کا بچہ اپنی آنکھوں سے رحمت کے فرشتوں کو دیکھ. جب تو قرآن پڑھتا تھا فرشتے رحمت کے اترتے تھے. دلیل اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے ایمان والو تم بھی قرآن کو کان لگا کے سنو, سننا تمہارا کام ہے, رحمت برسانا محمد کے خدا کا کام ہے. آج ہمارے گھر میں LCDیاں لگی ہے, ٹی ویاں لگی ہے, قرآن کی تلاوت کوئی نہیں ہے. جتنے بندے آئے بیٹھے ہو آج ارادہ کر کے جائے انشاءاللہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. رات کی تعبیر نبی دیا راتا کریں دشمن دی تعریفہ لیاقت جئی ہوئے, پیغمبر مقتدی ہوئے, امامت جئی ہوئے. کٹن راتا مسلے تے کھلو کیا پیر سجوے میں, نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت رہ جہی ہوئے. زمین تیری ہوئے تے جبین, مال میرا ہوئے تے راہ, بولو یار زبان میری ہوئے تے ذکر تیرا ہوئے. جرا رب دی دربار دی اندر ساری رات روندے گزار دے لے, وہ معبود نہیں ہوتا, معبود ہے تے کلا. کہ عرض کیا کرے گا ہم اللہ دے خلیل پیغمبر رب کو لو پہ مقدر اللہ امام او بھیج جیڑا تیری دربار ایک کوئی موتی ہے, وہ دلال دا ہور کوئی نہیں ہے. اگلی اللہ بھی پیاریاں نے امام بھی مگیا ہے, معلم بھی, دلال نصاب بھی. کیڑا بولو بولو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نتائج کیا نکلن گے؟ قرآن کی تلاوت نال, قرآن کی تعلیم نال اندر دیا بیماریاں ختم ہو وجنیاں نے, تے وکیل پاک ہو وجنا ہے. ابو بکر صدیق بڑھ وجنا ہے, عمر فاروق اعظم بڑھ وجنا ہے, عثمان حیات پیکر بڑھ وجنا ہے, علی حیدر کرار بڑھ وجنا ہے, حسن حسین جنت سردار بڑھ وجنا ہے. چلو یار چلو یوں سمیٹتا ہوں بات کو کہ آپ کہیں گے مولانا ضیاء اللہ صاحب نے مولوی صاحب رحیم یار خان سے بلایا, اس نے کیا بیان کیا. تو میں نے کہا
ہاں جی مسجد اور مدرسے کا بنانا اتنا اعلیٰ اور اونچا کام ہے جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو چنا ہے. ہوں سمیٹ دم گل نو تے میرے وال ویکھ رہے تھے پلو بدلا ہے. مدرسہ بنانے والا خلیل اللہ، تغاریاں اٹھاون والا ذبیح اللہ، مسجد دا نام بیت اللہ، مدرس تے معلم دا نام محمد رسول اللہ، نصاب دا نام کتاب اللہ. تے نصاب دے ذریعے جے لوگ بدل گئے تے قرآن دے اولئک حزب اللہ. اولئک بول دے نہیں، اولئک پڑھاون والا خلیل اللہ، تغاریاں چاون والا ذبیح اللہ، مسجد دا نام، مدرسے دا نام بیت اللہ، امام دا نام محمد رسول اللہ، تے نصاب دا نام کتاب اللہ. تے نصاب پڑھن تو بعد جڑے پڑھ گئے تے قرآن دے اولئک حزب اللہ. اس لیے چہرہ دے جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈے دا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رگے دا گیا. کوئی صدیق بنیا صداقت دی، کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ، کوئی خیبر دے در نو پٹے دا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رگے دا گئے. کوئی فارس، میں اکثر تقریر کی آخر میں یہ محبت صحابہ میں پڑھتا رہتا ہوں. کوئی فارس دعا کے ہویا دی قدر، کیرے رومی تے رحمت دے بھالی نظر، کیرے حبشی اتے عشق کیتا اثر، مارا کھا کے کلمہ پکیندا گیا. کیرے حبشی اتے عشق کیتا اثر، مارا کھا کے کلمہ پکیندا گیا. بعد اس دے نبی کوئی آرا نہیں. میرا نبی آخری نبی، آپ کے بعد کسی نئے نبی نے بولو. لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن آپ سے پہلے وہ نبی ہے. آپ کے بعد کسی اور نئے نبی نے، میں نے کتاب میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا فرمان پڑھا تھا. آپ فرماتے تھے آپ یوں کہا کریں، آؤ حضرت، کیا دے آؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا. فرمایا جب آپ یوں کہیں گے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ ہے ختم نبوت. میں کہتا ہوں واہ شاہ واہ، دو جملوں میں بات کو مکمل کر دیا. ہاں جی، دو جملوں میں عقیدہ سمجھا دیا. بعد اس دے نبی کوئی آنا نہیں، شان سادے نبی وانگ پانا نہیں، کوہا بد ہے نبوت دلہنا نہیں، کوہا بد ہے نبوت دلہنا نہیں، مرتبے رب محمد لڑیندا گیا. اس لیے دوستو یہ اتنا اعلیٰ اور اونچا کام ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو کہا بیت اللہ بناؤ، پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ نسبت اتنی اعلیٰ ہے، تعمیر میں خود بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتا ہے یا حصہ ملاتا ہے، تو یوں سمجھے کہ وہ نبیوں کی